نوح علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے وہ پانی چھوڑا کہ جو پانی وہاں تو کچھ چھوٹا سا چشمہ بھی نہیں تھا۔ اور کبھی سوچا کہ اس قوم پہ اللہ نے کیوں اتنا بڑا عذاب نازل کیا؟ کبھی فکر کی؟ سب سے بڑا مسئلہ کہ قوم نوح نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت شروع کر دی تھی۔ اللہ کا در چھوڑ کر غیر اللہ کے دروں پہ جانا شروع ہو گئے تھے، اور انہوں نے 5 بڑے بڑے اپنے معبود اپنے بڑے بنا لیے تھے۔ ود یہ بھی ایک ان کے بڑوں میں آباء و اجداد میں گزرا ہوا ایک نیک شخص تھا جو فوت ہوا۔ اسی طرح سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 بڑے ان کے آباء و اجداد میں موجود 5 نیک لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے، ان کے بچوں نے کہا کہ یار ہمارے آباء و اجداد تو بڑے نیک تھے۔ شیطان نے یہ فلم ڈالی ان کے دماغ میں کہ یار جس طرح آج نہیں کہتے کہ یار وہ وہابیوں کو اکثر یہ لوگ تانے دے رہے ہوتے ہیں، اور تساں دا ابا تے بڑا عظیم آدمی ہے یار، تساں تے دفنا کے بس بہ ہی رہے ہو کار، اس دی خبر ہی نہیں کندے ہو۔ اسی طرح یہ شیطانی فلم ہوتی ہے۔ یہ شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ تمہارے ابے، تمہارے آباء و اجداد تو یار بڑے نیک تھے، تو کم از کم میں نہیں کہتا، شیطان ان کو سمجھا رہا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ تم ان کی عبادت کرو، تم ان کی پوجا کرو، لیکن یار اتنے کر لو کہ ان کے نقوش بنا کے نقوش بنا کے جس طرح کے وہ تھے، ان کا باڈی جو سٹرکچر تھا، جو ان کا حلیہ تھا، اس وقت لوگ نقشے بنایا کرتے تھے۔ جس طرح آج ہمارے دور میں تصویر کا زمانہ ہے نا، تو وہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو پہلے اوقات میں وقتوں میں مجسمے بنتے تھے بالکل سیم آپ کے حلیے کا، وہ ہاتھ سے جو ہے نا وہ رائٹر نقشہ بنا لیا کرتے تھے، مجسمہ بنا لیا کرتے تھے کاغذ پہ، تصویر نما۔ تو وہ بنا لو، اپنے گھروں میں رکھ لو، عبادت نہیں کرنی۔ دیکھیں نا کس طریقے سے وہ پٹڑی پہ چڑھاتا ہے، صرف اپنے گھروں میں رکھ لو، بس صبح شام ان کو دیکھ لیا کرو۔ نیک لوگ تھے یار، یاد رہیں گے، یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے، ٹھیک ہے جی۔ بچوں نے یہی کیا، تصویریں بنا لی، گھر میں رکھ لی۔ اب یہ فوت ہو گئے، بیٹے فوت ہو گئے، پوتے آ گئے۔ پوتوں نے کہا یار ہمارے بڑے بڑے سادے تھے، ہمارے ابے اتنے نیک لوگ تھے۔ یہ بھی شیطان نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ یار تمہارے ابے اتنے سادے تھے کہ تمہارا دادا اتنا نیک تھا، دنیا مانتی تھی اس کو، اور انہوں نے صرف تصویریں بنا کے گھروں میں رکھ لی ہیں۔ تو یار آپ کو تھوڑی سمجھداری کرو، اور کچھ نہیں، بس صبح جب جانے لگو تو ان کو اٹھا کے بوسہ دے کے، ماتھے کے ساتھ لگا کے، سینے کے ساتھ لگا کے کام پہ چلے جایا کرو، اور جب شام واپس آیا کرو تو اسی طرح کیا کرو۔ تصویر اٹھائی، مجسمہ چوما، ماتھے کے ساتھ لگایا، اور پھر جناب سینے کے ساتھ لگایا، تو بس اس کو رکھ دیا، بس یہی، اور عبادت نہیں کرنی۔ انہوں نے بھی کہا یار بات تو بڑی اچھی ہے، کوئی بری بات تو ہے نہیں ہے، سینے سے ہی لگانا ہے، پیار ہی دینا ہے، تو ہمارے دادا جی ہیں، ان کی تصویر کو پیار دینا کون سی بات ہے۔ پوتے بھی گزر گئے، اب آگے پوتے آئے نا جب، تو شیطان نے کہا دیکھو تمہارے بڑے کتنے سادے تھے یار، تیرا پڑدادا تو کیا بات تھی، بڑا نام تھا اس کا، بڑی دنیا نیکی اس کی مانتی تھی، بڑا ولی اللہ تھا، بڑی کرامتیں ان کو گنوانے لگا، جس طرح آج ہمارے یہاں کرامتیں نہیں کہ جناب وہ ملتان میں کوئی سرکار ہے، اس کے بارے میں ہے کہ اس نے اس سورج کو، جو زمین سے کئی گنا بڑا سورج ہے، کہتے ہیں اس کو، سورج کو پکڑ کے زمین پہ لے آیا تھا۔ کرامات ہے نا، دنیا بھائی تاڑیاں مارتی ہے، یہ نہیں سوچتی کہ یار اتنا زمین سے کئی گنا بڑا سورج وہ زمین پہ کیسے آیا، لیکن تالیاں بج گئیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اس نے بھی، شیطان نے پڑپوتوں کو کہا کہ یار آپ کے بڑے تو بڑے سادے تھے، اتنی عظیم آپ کے پردادے، تو یہ بس ان کی تصویریں کرتے ہیں، کیوں نہ تم ان کے مجسمے بنا لو، بت بنا لو،
اور پھر ان بتوں کو اپنے گھروں میں رکھو، اور پھر صبح بھی جاتے ہوئے بس صرف ان کے آگے ماتھا ٹیک کے چلے جاؤ، عبادت نہیں کرنی، ماتھا ٹیک کے چلے جانا، شام پھر آ کے ماتھا ٹیک کے تو واپس کر دینا۔ تو میرے بھائیوں اسی طرح ہوا۔ یہاں سے آپ تسلسل دیکھیں شرک کا کہ آغاز کیسے ہوا۔ یہ جو بتوں کے نام ہے نا، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ نیک لوگ تھے، اللہ کے ولی اللہ تھے، یہ متقی لوگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، لیکن جب فوت ہو گئے نا تو پھر اس طرح سے سب سے پہلے تصویر بنی، پھر جناب ان کی چوما چاٹی شروع ہوئی، اور پھر ان کو جناب تبرک کے سجدے ہونے لگے، اور پھر ساری کی ساری عبادات جب چوتھی نسل آئی نا تو انہوں نے جناب دیے بالنے شروع کر دیے، جھنڈے لگانے شروع کر دیے، وہاں جناب صبح شام سجدے شروع ہو گئے، تیل آ کے وہاں ڈالا جانے لگا، اگربتیاں لگائی جانے لگیں، جو اس وقت کی جو چیزیں تھیں۔ یہ لکڑ کی خوشبو تو زمانہ کسی زمانے سے چلی آ رہی ہے نا، تو وہی سیم جو آج آپ کو اپنے پاکستان میں بے شمار جگہوں پہ معاملات اور مظاہر نظر آئیں گے، مناظر اسی طرح سے ہوا۔ تو میرے بھائیوں کیا جرم تھا قوم نوح کا کہ اپنے ایک اللہ کو چھوڑ کے 5 بنا لیے، 5 الہ بنا لیے۔ اب جناب ایک کو ڈیوٹی دے دی، اب ڈیوٹیاں بھی خود تقسیم کی، اللہ معاف فرمائے۔ یہ جو پتھر لوگوں نے پہنے ہوتے ہیں نا، مجھے کہتے ہیں جی یہ پتھر کون سا ہے؟ اور میرے بھائیوں ان پتھروں کو ہم نے نام دیے ہیں، دین نے کوئی نام نہیں دیا۔ پہلی بات یہ سمجھا کریں، کوئی جناب کوئی فیروزہ ہے، کوئی عقیق ہے، کوئی یمنی ہے، کوئی افریقی ہے، یہ جتنے، کوئی یاقوت ہے، کوئی مرجان ہے، یہ ہم نے نام دیے ہیں، شریعت دین نے پتھروں کو کوئی نام نہیں دیا۔ اور اگر کسی نام کا قرآن میں ذکر آتا ہے یاقوت اور مرجان، تو وہ کون سا پتھر ہے یہ صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ یاد رکھیں کہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں نام آئے ہیں، جی تو جو قرآن میں نام آئے ہیں کہ وہ یاقوت اور مرجان کون سے پتھر ہیں، وہ صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے کوئی نہیں جانتا، میرا دعویٰ اس لیے ہے کہ اگر وہ پتھر یاقوت اور مرجان کسی کو پتہ ہوتے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتے، چونکہ اللہ انہیں بتاتا نا، اور تو ہمارے ساتھ تو اللہ کا رابطہ کوئی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے بتائیں کہ یہ پتھر جناب یہ ہے، یہ افریقی عقیق ہے، یہ یمنی عقیق ہے، یہ جناب کون سا سٹون ہے، کون سا یہ پتھر۔ اگر یہ حقیقت ہوتی تو ہمیں اللہ کے رسول بتاتے کہ یہ یاقوت ہے، یہ مرجان ہے، اس کی یہ علامات ہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تو ہمیں کیسے پتہ چل گیا کہ یہ یاقوت اور یہ مرجان ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں اسی طرح سے جس طرح ہم نے ان کو نام دے دیے نا، تو قوم نوح نے بھی ڈیوٹیاں لگا دی۔ اب ود صاحب کی ڈیوٹی لگ گئی کہ یہ جب بارش نہیں ہوگی تو اس کے آگے آ کے سجدہ کرنا ہے، یہاں آ کے اگربتی جلانی ہے، یہاں آ کے اس کے دیے میں تیل ڈالنا ہے، یہاں آ کے جناب مرغا چڑھانا ہے، یہاں بکرا آ کے ذبح کرنا ہے، یہاں آپ آ کے پھول کی بتیاں لٹکانی ہیں، پتیاں لٹکانی ہیں، یہاں آ کے سجدہ کرنا ہے، اس کے آگے ہاتھ اٹھانے ہیں تو بارش ہوگی۔ سلسلہ چل گیا، ڈیوٹیاں بھی ہم نے لگا دی، خود لگا دی کہ یہ صاحب جو ہے نا یہ کیا کرتے ہیں جی، بارش دیتے ہیں جی، معاذ اللہ۔ تو نوحیوں نے کیا کیا، قوم نوح نے انہوں نے جناب جو ہے نا وہ اپنا جو بزرگ تھا نا سوا، اس کی ڈیوٹی لگائی کہ اولاد یہ دیتا ہے، اللہ اکبر، اور جس کو بھی اولاد کی ضرورت ہوتی وہ جا کے وہاں دیا جلاتا، تیل ڈالتا، موم بتی لگاتا، اگربتی جلاتا، پھول کی پتیاں چڑھاتا، کالا مرغا بھی لے کے جا کے وہاں ذبح کرتا، اور پھر جناب خون بھی جہاں چاہتا وہ بہاتا، اور پھر اس کے بعد بکرے ذبح کرتا، جہاں کے جھک جاتا، سجدے کرتا، دعائیں مانگتا، کہتا کہ ہمیں اولاد اس سے ملنی ہے، معاذ اللہ۔ اور یہ اس دور میں نہیں تھا، آج بھی ایسے ہوتا ہے، لیکن کیا ہوا، ہم نے وہ اللہ کی جو صفت تھی نا اولاد دینے کی، وہ ہم نے اس کی مخلوق میں تقسیم کر دی، اس کی مخلوق میں، اور اللہ معاف فرمائے اس میں ماننے لگے کہ جو نشئی ہے،
جو روز سگریٹ کے نشے کے 10 سگریٹ نہ لگائے نا تو اسے سکون نہیں ہوتا، بدن سے ننگا ہے، اس سے ہم نے امیدیں لگا لی ہیں کہ یہ ہمیں اولاد دے گا۔ جس نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی اسے نماز کا شعور ہی نہیں ہے، وہ نماز کیا پڑھے گا؟ لیکن ہم ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہی دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں، قوم نوح نے بھی یہی کیا تھا کہ ایک کی ڈیوٹی لگا دی کہ یہ اولاد دینے والا ہے، ایک کی ڈیوٹی یہ لگا دی کہ یہ مشکلیں آسان کرنے والا ہے، ایک کی ڈیوٹی یہ لگا لی کہ یہ حاجت روا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ یہ جس کو کوئی حاجت بھی ہو وہ اس کے حضور آ کے دعا کرے، مناجات کرے، اس کے حضور آ کے جناب جانور ذبح کرے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ 5 جو ان کے بڑے بزرگ تھے جن کے آج مجسمے بن کے پوجا ہونا شروع ہو گئی، اور پھر انہی 5 کو 5 بڑی بڑی ڈیوٹیاں دے دی گئیں کہ یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ بارش برسانے والا ہے، یہ جناب جو ہے وہ اولاد دینے والا ہے، یہ فلاں کام کرنے والا ہے، یہ فلاں کام کرنے والا ہے۔